بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، عورتوں کا دینی جذبہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند کی دعا اور ہجرت۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے سے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے میرے بیٹے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو، جو ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی، نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینے کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدائے پاک کی قسم، مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت آتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا
اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو۔ اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ حضرت ام زیاد رضی اللہ عنہ کی چند عورتوں کے ساتھ خیبر میں شرکت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کو تو جہاد کی شرکت کا شوق تھا ہی، جس کے واقعات کثرت سے نقل کیے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی اس چیز میں مردوں سے پیچھے نہیں تھیں، ہمیشہ مشتاق رہتی تھیں اور جہاں موقع مل جاتا پہنچ جاتی۔ ام زیاد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم 6 عورتیں جہاد میں شرکت کے لیے چل دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہم کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کس کی اجازت سے آئیں اور کس کے ساتھ آئیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو اون بننا آتا ہے اور جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ زخموں کی دوائیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور کچھ نہیں تو مجاہدین کو تیر ہی پکڑنے میں مدد دیں گی، اور جو بیمار ہوگا اس کی دوا دارو کی مدد ہو سکے گی، ستو وغیرہ گھولنے اور پلانے میں کام دے دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر جانے کی اجازت دے دی۔ حق تعالی شانہ نے اس وقت عورتوں میں کچھ ایسا ولولہ اور جرأت پیدا فرمائی تھی جو آج کل مردوں میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ سب اپنے شوق سے خود ہی پہنچ گئیں، اور کتنے کام اپنے کرنے کے لیے تجویز کرے۔ حنین کی لڑائی میں ام سلیم رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ حاملہ تھیں، عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ پیٹ میں تھے، شریک ہوئیں اور ایک خنجر ساتھ لیے ہوئے رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس لیے ہے؟ عرض کیا کہ اگر کوئی کافر میرے پاس آئے گا تو اس کے پیٹ میں مار دوں گی۔ اس سے پہلے احد وغیرہ کی لڑائی میں بھی یہ شریک ہوئی تھی، زخمیوں کی دوا دارو اور بیماروں کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نہایت مستعدی سے مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور جب خالی ہو جاتی تو پھر بھر لاتی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کی غزوۃ البحر میں شرکت کی تمنا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی دوپہر وغیرہ کو وہیں آرام بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، کس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے جو سمندر پر لڑائی کے ارادے سے اس طرح سوار ہوئے جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ حق تعالی شانہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ان میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پھر مسکرانے کا سبب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا،
حرام رضی اللہ عنہا نے پھر وہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، میں بھی ان میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جو شام کے حاکم تھے، جزائر قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کے ساتھ حملہ فرمایا، جس میں حرام رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاوند حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر میں شریک ہوئیں، اور واپسی پر ایک خچر پر سوار ہو رہی تھی کہ وہ بدکا اور یہ اس پر سے گر گئیں، جس سے گردن ٹوٹ گئی اور انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن کی گئیں۔ یہ ولولہ تھا جہاد میں شرکت کا کہ ہر لڑائی میں شرکت کی دعا کراتی تھیں، مگر چونکہ ان دونوں لڑائیوں میں سے پہلی لڑائی میں انتقال فرمانا متعین تھا، اس لیے دوسری لڑائی میں شرکت نہ ہو سکی، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی دعا بھی نہ فرمائی تھی۔ بس بھئی، جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اللہ پاک نے اخلاص عطا فرمایا تھا، اس کا عشر عشیر اور ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب عطا فرما دے کہ ہماری دنیا اور آخرت اس سے سنور جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔